ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰੂਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਸ਼ੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਣਾ ਸ਼ੇਰੀ ਮਾੜੋ ਵਲਾਗ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਹਿਫਲੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚੂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਰਾਦ ਉਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਰਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਆ ਉਹਦਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਏਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖਤੀਬ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਫੀਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਦੀਉ ਜ਼ਮਾਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰੇ ਪਾਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਤਫਾਈ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ کروائیے انشاءاللہ تعالی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے سلسلہ میں محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب کے لیے صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد بدیع زمان بھٹی ایڈوکیٹ مرکزی صدر یوتھ فورس پاکستان آپ کا خطاب ہوگا۔ اور ابھی وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ایک نام بجاتا ہے مجھے رنج و علم سے، یہ نام کوئی کام بگڑنے خدا را یا رسول اللہ، کرم کے ایک نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ، دل کے کہہ دیے خدا را یا رسول اللہ، کرم کے ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، خدا را یا رسول اللہ، تمہیں دونوں جہاں میں ہو سہارا یا ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، اپنا تو ہے عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، رائے سہور ڈٹھا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کرم شفیع معظم نور مجسم راحت قلب و جان راحت قلب و سینہ تجلی مکہ بہار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، نعت خوانہ نشین لسان، واجب الاحترام
عزت مآب جناب رانا محمد شوکت علی صاحب اور عزت مآب جناب رانا محمد سہیل صاحب جنہاں نے اج دی روحانی وجدانی محفل دا انعقاد کیتا، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی اس فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں مومنہ دے اتے احسان فرمایا ہے، مومنہ دے اتے اچھا احسان کی ناتے توجہ میرے حل کرو یار، احسان کی ناتے مومنہ تے اس احسان دی خوشی کی نہ کرنی مومنہ ہی کرنی ہے نا، جنہ تے احسان ہے خوشی بھی ہوئی کرنگے۔ یا اللہ تو اپنا رسول ساڑھے وچ مبعوث فرما دیتا ہے، ایک ہی کردہ ہے، فرمایا من انفسہم ہے تو اڈے بچوئیں گے، مولا کردہ کیے فرمایا یتلو علیہم آیات ہی، میریاں قرآن دیاں آیتاں تو اڈے تے تلاوت کردہ بھی ہے کردہ روے گا بھی یتلو سیگا سفیر ختم نبوت سے کہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، چونکہ کریم کائنات کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، ہر طرف نور چھایا ہوا ہے، تو آپ کی اس محفل میں بیٹھنے کا ثبوت دیتے ہوئے پیار سے جھوم کے بولیے گا سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اولا، جس کا ہے وہ پیار سے بولے گا سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے احادیث کا نچوڑ عقیدہ ہمیں گٹی میں کچھ یوں دے دیا، یہ بلا رہا ہے۔ حاضرین گرامی قدر توجہ فرمائیے گا، جب یہ عرابی نے جا کر کریم کائنات کا پیغام دیا، تاریخ والے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ درخت نے پہلے دائیں جھکاؤ کیا، پھر بائیں جھکاؤ کیا، پھر آگے کو جھکاؤ کیا، پھر پیچھے کو جھکاؤ کیا۔ عاشق کہتا ہے کہ درخت نے بھی وجد کیا کہ مجھے آج کس ہستی نے بلا لیا ہے۔ وہ درخت پہلے دائیں جھکتا ہے، پھر بائیں جھکتا ہے، پھر آگے جھکتا ہے، پھر پیچھے جھکتا ہے، اپنی جڑوں کو زمین سے جدا کرتا ہوا وجد میں آگے بڑھتا ہے اور جا کر اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، وہ عرابی جب آپ کا یہ معجزہ دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے نعرے کا جواب دیجئے گا تاکہ قبلہ استاد گرامی کو یہ پتا چلے کہ ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی یا سیدی
سہل لنا اشکالنا یا سیدی سہل لنا اشکالنا یا سیدی سہل لنا اشکالنا. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وعمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلا آلک وصحابک وأہل بیتک وبناتک ووالدیک یا خاتم النبیین. ہزار بار بشویم دہن بمشک اولا ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. نغمہ کجا و من کجا ساد سخن بہانہ ایست. سوئے قطار می کشم ناقائے بے زمام راہ. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری. بعد از رسول ہاشمی کوئی بعد از رسول ہاشمی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی. اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین. بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں. کیونکہ اصلاً یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے. اما بعد قابل صد احترام بزرگ خضرا کا مقام کیا ہوگا اور اس کے بارے تو امت کا متفق عقیدہ ہے کہ جو اللہ کا عرش ہے نا جو گنبد خضرا ہے حضور کے جو لحد مبارک والی جگہ ہے یہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. اور وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. وہ حضور علیہ السلام کا تو روضہ اقدس ہی تو عرش سے اعلیٰ ہے. یا تو حدیث پاک ہے کہ ایک قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو. یہ جو قبرستان میں جاتی ہو نا قبریں دیکھتی ہو نا تو آقا کریم نے فرمایا قبروں کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو. یا یہ جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ کے ولی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور کافر کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اور ڈیفینیٹ اور جو جہنم کے گڑھے میں ہے کہنے لگا تو کیسے کہتا ہے تجھے دیکھ رہا ہے. میں نے کہا میں دیکھ نہیں رہا مصطفیٰ کی زبان پہ ایمان لا رہا. ہمیں کیا دیکھنے کی بس جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قبر کی مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا یا یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے تو پھر مانیے نا داتا علی اجمیری کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. بابا باہو ولی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. بابا فرید کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ارے خواجہ اجمیری کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو یہ مسلمہ جو اولیاء ہے نا جن کے ایمان کا خاتمے کی امت نے گرنٹیاں گواہیاں دی ہیں کہ یہ کامل گزرے ہیں شریعت والے اور شریعت کے تابع اولیاء گزرے ہیں ان کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہم مانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے. اور جو دنیا سے ایمان سے محروم چلا گیا اور جو بدعقیدہ چلا گیا اور کفر میں زندگیت میں مرتدیہ میں کسی کفر کے ضمن میں چلا کسی کفر کے دائرے میں چلا گیا تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. وہ عذاب جھیل رہا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اگر یہ ایمان نہ رکھیں تو پھر یہ بات نہ کہیں تو پھر مصطفیٰ کے کلام پہ ایمان ہی نہیں آ سکتا. تو زندہ ہے واللہ سب مل کے بولیے تو زندہ ہے واللہ. ایک سوچ کو تو اسی حدیث میں اتنا سا جواب مل گیا بتا جنت میں موت ہے یا زندگی. دوسرے کو بتاؤں دوسرے کا جواب جی سلیمان علیہ السلام 3 میل تو چونٹی دی آواز سن سکتے نے تو سلیمان دے نبی آمنہ دے لال دا کی مقام ہوئے گا. 3 میل تو سن رہے نے قرآن کہہ رہے ہیں قرآن نے چاہے میں دعوت فکر دینا لبرل سیکولر کہ اپنے کان تے چونٹی رکھن
تے چونٹی بول دی کی ہے میں دساں نہیں بتا سکتے وہ کہ چونٹی بولتی کیسے، اس کی آواز کیسے ہے، اس کی ریکارڈنگ کر کے مجھے بتا دو، اس کو کیمرے کے اندر لے جاؤ، ریکارڈر کیمرے کے، اس کی آواز بتاؤ کیا بولتی ہے۔ دنیا کا کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی کان ایسا نہیں ہے جو چونٹی کی آواز بتا سکے۔ اللہ کے نبی نے 3 میل دور سے چونٹی کی آواز کو سنا بھی، سمجھا بھی، پہچانا بھی اور جواب بھی مسکرا دیے۔ یہ قرآن میں اللہ کا رسول ہمیں نعرہ رسالت پہ آج ٹوک رہے ہو، ابھی ولادت سے پہلے نبی نعرہ لگا رہے ہیں اللہ کا رسول، تو گویا اس کا اردو ترجمہ کرو تو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بیان کر دیا نا، نشانیاں بتائی ڈیٹیل سے، انجیل برنباس ہے اس میں ذکر ہے، تو پھر حواریوں نے آگے پتہ کیا کہا، او گاڈ سینڈ اس دا میسنجر، او خدا اپنے پیغمبر کو ہماری طرف جلدی بھیج۔ آگے پھر کہا او محمد peace be upon him, come quickly for the salvation of the world، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی نجات کے لیے جلدی تشریف لے آئیے۔ اور یہی بات ہے کہ تبا و میری جیسے انتظار کرتے چلے گئے، یہی بات ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ عاشق انتظار کرتے، خانقاہ بنا کر، گھر بنا کر، ممبر بچا کر، سب انتظار کرتے کرتے جب دیکھا نہیں ہے تو خط لکھ کے چلے گئے، اور میری نسل میں جس کے زمانے میں آ جائے میرا خط دینا اور دے کے دعا کروانا۔ اور جب ایوب انصاری نے دیا، واقعہ ڈیٹیل میں ہے، میں اشارہ کر کے آگے میں نے کہا ملا بتا قرآن میں ہے کہ نہیں کہ عیسیٰ بچپن میں بولے؟ میں لگا ہے، میں نے کہا تو عیسیٰ اپنی ماں کی عزت کے لیے بول سکتے ہیں تو حضور کیوں نہیں بول سکتے؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں تو میرا محبوب چاند کی بھی سن سکتا ہے، اور مڑ بلوچاں کے غلام درود پڑھیں تو مدینے میرا آقا سن سکتا ہے۔ لگا وہ جی حنفی المسلک تھا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد تھا۔ یہ الگ بات ہے، اس پہ ہماری ڈیبیٹ دلائل کے ساتھ ہے کہ وہ مقلد تھا یا غیر مقلد، اس پہ اب اس وقت بحث ضروری نہیں ہے، لیکن جو بات اس نے کہی اس کا جواب کا چس لینا، ذرا مزہ لینا۔ وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کس کا مقلد تھا فقہی طور پر؟ تو مرزا ناصر طاہر نے کہا وہ حنفی تھا، حنفی المسلک تھا۔ پروفیسر احمد نے کہا، حامان نے کہا انہوں نے خدائی کے دعوے کیے، خدائی کے دعوے کیے، لیکن جب آ گیا آمنہ کا لا شان مصطفیٰ اپنے چوبن پہ آئی نا، جب حضور کی ذات کے معجزات دیکھے، حضور کی شان کے انوار و تجلیات دیکھے نا، تو پھر لالچیوں کے منہ میں پانی آیا۔ انہوں نے کہا خدائی کے دعوے اس دور میں تھے، اب تو جس ہستی کو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی، دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پیدا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم اکفنا شرہم بما شئت، اللہم اکفنا شرہم بما شئت۔